الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جنات یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طریقے سے سمندر میں تیرنے والے مچھلیاں ہوں یا اس قسم کے اور بھی جانور ہو، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں۔ اسی طریقے سے آسمان میں اڑنے والے پرندے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین پر رینگنے والے جانور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین پر چلنے والے جانور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو صرف جن کے اندر جان ہو جو ہم کو نظر آتا ہے، صرف یہی مخلوق نہیں ہے بلکہ درخت بھی اللہ کی مخلوق ہے، پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے چاند اور سورج یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ستارے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین و آسمان یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے بلند اللہ نے کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا
اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، بنایا، تو اللہ نے نور والی مخلوق فرشتوں کو حکم دیا اور جنات جو آگ سے بنے ان کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، تمام فرشتوں نے، تمام جنات نے حضرت آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ایک اڑ گیا، ایک اڑ گیا، اور اڑنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ تم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کی صفت ہے نیچے جانا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آگ کی صفت ہے اوپر جانا، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے، نور سے بنی ہوئی مخلوق کو حکم ہوا کہ مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کے سامنے جھک جاؤ، آگ سے بنی ہوئی مخلوق کو حکم ہوا کہ مٹی سے بنی مخلوق کو ہم نے کہا کہ سجدہ کرو تو کرو۔ یہ اللہ نے بتایا کہ انسانیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تمام مخلوق میں اعلیٰ انسان کو بنایا، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شعور اللہ نے دیا ہے تو انسانوں کو دیا ہے، تمام مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ اللہ نے بنایا ہے تو انسان کا بنایا ہے، اور بدلے میں اللہ دے گا تو ان کو جنت دے گا۔ یہ اتنی عظیم مخلوق ہے، جب عالم ارواح میں تھی وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کو خدا مانیں گے، دنیا میں جانے کے بعد بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ عالم ارواح میں اللہ سے یہ وعدہ ہم نے کیا تھا، جو حکم آپ کا ہوگا ہم اس کو بجا لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا، پھر اس وعدے کے بعد اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک کون سا ایسا مرحلہ ہے، کون سا ایسا وقت ہے جس میں اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہم پر نہ ہو رہی ہو۔ اللہ نے پیدا کیا کتنے مہینے؟ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر پیدا کیا، تم کو نہیں معلوم، اور ٹھیک ٹھیک بنایا، آنکھیں صحیح سالم دی، کان صحیح سالم دیے، ہاتھ پیر میں قوت دی، ایمان کی دولت دی، اللہ نے اتنی عقل دی کہ صحیح اور غلط میں فرق سمجھ سکیں۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ جن کے ہاتھ نہیں ان سے پوچھو، معلوم ہوگا کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ جن کے پیر نہیں ان سے پوچھو، معلوم ہوگا کہ پیر کتنی عظیم نعمت ہے۔ جن کے آنکھ نہیں ان سے پوچھو کہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ جن کو نہیں سنائی دیتا پوچھو، وہ بتائیں گے کہ بھائی کان ملے تو صحیح استعمال کر لو۔ جن کو آنکھیں ملی وہ کہے گا کہ بھائی تم کو آنکھیں ملی تو تم ان آنکھوں کا صحیح استعمال کر لو، ان آنکھوں کو بچا کر رکھو اپنے رب کے دیدار کے لیے، ان آنکھوں کو بچا کر رکھو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، ان آنکھوں کو بچاؤ، اس کی حفاظت کرو، اس کو استعمال کرو تو قرآن کے لیے، اس کو استعمال کرو تو دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہوئی پوچھو ان سے کہ اولاد کتنی عظیم نعمت ہے، وہ بتائیں گے کہ زندگی گزر رہی ہے، موت کے قریب آ گئے ہیں، ایک اللہ سے خواہش ہے کہ ایک اللہ نے ایک اولاد دے دے۔
کون سی زندگی میں ایسی نعمت نہیں ہے اللہ کی کہ اللہ نے اس کو بے سہارا چھوڑ دیا؟ مسلسل اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش، مسلسل اللہ کی طرف سے انسان پر انعام ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا موسم خراب ہو جائے، موسم میں تبدیلی آئے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، وہ اللہ پیدا کرنے سے لے کر موت تک سانس دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی اپنے بندے سے محبت اور مہربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی کو مال و دولت دی اللہ نے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کسی کو اللہ نے نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بہت کچھ اٹھا کر رکھا گیا اس کے لیے۔ ہر شخص پریشان، ہر شخص ناشکری میں ملوث ہے، اس لیے کہ فلاں امیر ہے، فلاں کے پاس دولت ہے۔ بھائی آپ بھی روڈ پر نہیں سو رہے، سونے کے لیے اللہ نے آپ کو بھی چھت دیا ہے، اپنی عزت کو چھپانے کے لیے اللہ نے آپ کو بھی لباس دیا ہے۔ آپ کا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیل رہا، اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرو۔ بس زندگی شکایتوں میں گزر رہی ہے، نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، ہمیشہ یہ غم میں گزرتی ہے کہ فلاں کے پاس اتنا ہے۔ بھائی وہ بھی عزت کی روٹی کھا رہا ہے، آپ بھی عزت کی روٹی کھا رہے ہیں۔ اگر آپ محنت کر اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہو، شکر ادا کرو۔ حرام تو دور کی بات، لوگوں کو حلال کا لقمہ تک نصیب نہیں ہے۔ اور ناشکری، اللہ کی ناشکری، نعمتوں کی ناقدری، 24 گھنٹے امت مسلمہ کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ شکایتوں میں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری میں ملوث ہے۔ 24 گھنٹے ہم کو اللہ نے دینے والا بنایا، اس سے بڑی اور نعمت کیا چاہیے؟ جب اللہ پر ایمان ہے، جب اللہ کے نبی پر ایمان ہے، ایک بات نبی نے بتا دی کہ ہر دن انسان کو موت تلاش کرتی ہے، لیکن اس کی موت سے زیادہ تیز اس کو اس کا رزق تلاش کرتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا، نبی نے فرما دیا، کوئی انسان اپنے مقدر کا جب تک نہیں کھاتا اس کائنات میں، اللہ اس کو موت نہیں دیتے۔ اس وقت اس کو موت آتی ہے جبکہ اس کا رزق اس کائنات میں مکمل ہو گیا۔ کس چیز کے لیے پریشان ہے؟ کون سا رزق چاہیے؟ اگر ضرورت پوری ہوتی ہے روٹی سے، مختصر کھانے سے، اور اس کے بعد عبادتوں کی توفیق ہوتی ہے تو 1000 دعوتوں پر قربان ہے۔ اور ایسا کھانا جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ایسی دعوتیں جو عبادتوں سے غافل کر دے، ایسی دعوتیں جس میں ریاکاری، دکھاوا ہو، امت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی عبادت سے غافل کرنے والی دعوتوں سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ رات میں دعوت میں جانا ہے، عشاء چھوڑ دی جاتی ہے، اور دعوت سے رات میں لیٹ سے اس لیے فجر چھوڑ دی جاتی ہے۔ گھر کا کھانا کھا کر اگر جلد سو جائے اور عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے، 1000 دعوتیں قربان ہیں۔ اللہ کی اتنی نعمتوں کی بارش 24 گھنٹے مسلسل برس رہی ہے اللہ کی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ دینے والے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو صرف اپنا محتاج رکھا ہے، کسی اور کا محتاج نہیں بنایا۔ اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر بھی نہیں ہے اور ان نعمتوں کو سوچ کر شکر ادا کرنے کا مزاج بھی نہیں ہے۔ اور ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی ملی۔ ایمان کی اتنی عظیم نعمت ملی کہ پہلے شخص اس کائنات میں آئے، حضرت آدم، اسلام لے کر آئے، مذہب اسلام لے کر آئے، سلسلہ چلا، قیامت تک چلے گا، لیکن ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی غلامی کے لیے قبول کیا۔
میں اور آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دل کو ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ اگر اس ایمان کی بھی قدر نہیں کرو گے تو پھر یہ ایمان کمزور ہوتے ہوتے دل سے نکل جائے گا، پھر امت کبھی غیروں کے حوالے ہو جائے گی، کبھی مذہب اسلام پر اعتراض ہو جائے گا، اور آج کا یہی حال ہے۔ کبھی خدا کی ذات پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی اللہ کے نبی کی ذات پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی نبی کی زندگی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی امت کی نوجوان بچیاں غیروں کے حوالے ہو جاتی ہے، کبھی امت کا نوجوان مذہب اسلام کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ایک عظیم نعمت ملی تھی ایمان کی، اس نے اس کے ساتھ ناقدری کی، اس عظیم نعمت کا اس نے غلط استعمال کیا، تو پھر اللہ نے اس دل کو صاف کر دیا ایمان سے۔ اللہ کا دین تو ہمارا محتاج نہیں ہے، جس سے خدمت اللہ کو لینا مقصود ہوتا ہے ایمان کی دولت بھی دیتا ہے، اور ہم سے زیادہ وہ خدمت کرتے ہیں دین اسلام کی۔ زندگی ناشکری میں گزر رہی ہے، یہاں پر بیٹھا ہر شخص مالا مال ہے، جس کے پاس ایمان ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ ایک صحابی ہجرت کر کر جا رہے تھے، راستے میں روک دیا گیا کہ ہم تم کو ہجرت کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مکے میں میرے جو باغ ہے، مکے میں میرے جو بڑے بڑے گھر ہیں، مکے میں جو میری اتنی ساری پراپرٹی ہے، اگر میں تم کو دے دوں تو پھر چھوڑ دو گے؟ کہنے لگے ہاں چھوڑ دو گے، جاؤ، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ اور جا کر جب اللہ کے نبی کو انہوں نے واقعہ سنایا مدینے میں، تو اللہ کے نبی نے کہا مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا تم نے۔ انہوں نے ایمان کے خاطر، ایمان کی حفاظت کے خاطر سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا۔ ہمیں نہ جائیداد قربان کرنا ہے، نہ گھر چھوڑنا ہے، نہ پراپرٹی چھوڑنا ہے، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ عظیم نعمت بن مانگے، بغیر مشقت کے، بغیر طلب اور طلب کے اللہ نے دی ہے، اس کی حفاظت بھی ہم سے نہیں ہو پا رہی۔ ہمیں کون سا مسئلہ ہے؟ ہمیں کون روک رہا ہے ایمان پر عمل کرنے سے؟ ہمیں کون روک رہا ہے مسجدوں میں آ کر 5 وقت نماز ادا کرنے سے؟ ہم پر کس نے پابندی لگائی قرآن کی تلاوت کرنے سے؟ ہم پر کس نے پابندی لگائی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے؟ کسی نے تو نہیں لگائی، کسی نے مجبور نہیں کیا، پھر کیوں آج میں اور آپ دین اسلام کی تعلیمات سے غافل ہو گئے؟ یہ ناقدری ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے، میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور دوں گا، میں تم کو اور نوازوں گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، تو اللہ نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ میں نعمتوں کو کم کر دوں گا، اللہ آگے وارننگ دے رہا ہے ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ ایمان والوں کو یہ بات کہہ رہا، اور امت پر، قوم و ملت پر حالات آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب اس وقت اترتا ہے جب پوری قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری میں ملوث ہو جاتی۔ ہر وقت ایمان والے کے دل پہ شکایت ہے، ایمان والے کی زبان پر ہر وقت لوگوں کے گلے ہیں، شکوے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں کے پاس یہ ہے۔ آپ کو اللہ نے اتنا مالدار بنایا کہ ایمان جیسی عظیم نعمت اللہ نے آپ کو عطا کر دی، اب اس کے بدلے میں اور کیا چاہیے؟ اور یہ جان، یہ ایک نہ ایک دن جانی ہے، اور اس جان کا سودا ہم نے کر دیا۔ اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ نہ یہ جان میری ہے، نہ یہ مال میرا ہے، مجھے چھوڑ کر جانا ہے، میں صرف کچھ وقت ایگزامینیشن ہال میں ہوں۔ اس لیے ہر شخص مالدار ہے، اور اللہ نے ہر شخص کو سب سے بڑی نعمت ایمان کی عطا کی ہے، لہذا ہم نے شکر گزاری کا مزاج اپنایا نہیں ہے،
ہم یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے اس قابل بنائے، بلکہ اللہ ہمیں وہ دے دے، ہمیں یہ دے دے. آپ مانگیے پر شکر تو کیجئے کہ اے اللہ اس قابل بھی نہیں تھے، آپ نے ہم کو اتنا عطا کیا. اور اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے تو دوں گا، بے حساب دوں گا، نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی. پوری دنیا اگر اس کے مخالف ہو جائے اس کے طاقت میں کمی آنے والی نہیں ہے. پوری دنیا اگر اللہ کی بات سن کر عمل کر لے تو بھی اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم دین اسلام کے محتاج ہے، دین اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے. زندگی گزر رہی ہے، نہ دل لوگوں کی غیبتوں سے پاک و صاف ہے، نہ زبان لوگوں کے شکووں سے پاک و صاف ہے، اور بس زندگی گزر رہی ہے تو ہمیشہ اللہ کی شکوے اور شکایت لوگوں کے گلوں میں گزر رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل نفاق اگر اپنے دل میں لوگوں کے تعلق سے کوئی اپنے دل میں کینہ بغض لے کر آئے گا، جہنم ٹھکانا یقینی ہے. اس لیے کہ جس دل میں نفاق ہو، جس دل میں لوگوں کا بغض اور کینہ ہو، اللہ نہیں بستا اس دل میں، اللہ کا نبی نہیں بستا اس دل میں. نبی کی زندگی کو اپنانا ہے. نبی کے آنے کی خوشی تو ہے پر نبی کے آنے کا مقصد امت کو یاد نہیں ہے. بھائی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسے نبی کو دنیا میں بھیجنا تھا جو اللہ کے لاڈلے نبی تھے. تو اللہ نے ساری کائنات کا نظام بنایا، اور بقیہ نبیوں سے بھی اللہ نے یہ وعدہ لے لیا کہ ایک میرا محبوب آئے گا اگر تمہارے دور میں، اپنی نبوت چھوڑ کر اس کے تابع ہو جانا. وہ نبی مجھ کو اور آپ کو ملا ہے. ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں، ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں. فرشتہ جا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا. اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمتوں کی بارش کیجئے، اس کے مسائل کو حل فرمائیے. یا ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا درود اللہ کے نبی کے روزے پر پیش ہوتا ہے. کتنی عظیم نعمت ہے امت کو. ایک درود پڑھو اپنے حبیب پر، 10 رحمتیں اللہ تم پر برسائے گا. اور اگر نبی موجود ہوتے، نبی موجود تھے تو صحابہ جا کر کہتے یا رسول اللہ فلاں مسائل ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے. یا رسول اللہ میں فلاں مسئلے میں پریشان ہوں، آپ میری رہنمائی کیجئے، اللہ سے دعا کر دیجئے. نبی دعا کرتے، ختم، معاملہ حل ہو جاتا. تو یہ رحمت سے امتی نبی کے بعد آنے والوں کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا ہے. ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں جب فرشتہ لے کر جاتا ہے اللہ کے نبی کے روزے پر کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے. اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے فلاں امتی کی مدد فرمائیے. اور امت مسلمہ کو 24 گھنٹے میں اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ محبت ہے، اس کو محبت کہا جاتا ہے. بھائی نبی پر درود پڑھنے سے ہماری مغفرت ہوتی، نبی پر درود پڑھنے سے ہم کو موت سے پہلے نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے. نہیں چاہتے کہ دنیا میں ایک مرتبہ اپنے حبیب کا دیدار کر لے. یہ طلب اور طلب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ وہ بابرکت چہرہ، وہ نورانی چہرہ دیکھ لوں، جس کو دیکھنے کے لیے جبرائیل اترتے تھے آسمان سے. بھائیو جب ناقدری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ناشکری کرو گے، تو اللہ کا صاف اعلان ہے ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس لیے ہر شخص کے پاس، ہر شخص پر، ہر ایمان والے پر، یہاں تک کہ کافروں کو بھی اللہ محروم نہیں کرتا. ہر ایک کے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. جن نعمتوں کو غور کر کر تم اللہ کا شکر ادا کرو، پھر دیکھنا کہ تمہاری حاجتیں غیب سے پوری ہوگی. اور استغفار کا معمول بنائیے، اور روزانہ 24 گھنٹے کی زندگی میں
1 گھنٹے کی بات بھی نہیں کرتا، بس 15 منٹ نکال کر اللہ کے نبی پر درود کا معمول کریے۔ روزانہ 500 مرتبہ، کم از کم 300 مرتبہ تو درود پڑھیے اللہ کے نبی پر۔ آپ نہیں چاہتے کہ نبی کے سامنے آپ کا نام پیش ہو؟ کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی کے روزہ کے سامنے آپ کے والد کا نام پیش ہو؟ کتنی عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اور نبی کی دعا میں آپ شریک ہونا نہیں چاہتے؟ کیا نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی بھی ہمارے حق میں دعا کرے؟ اس لیے یہ غفلت، یہ دین بیزاری، یہ دنیا بیزاری، یہ سارے چیزوں کو چھوڑیے۔ ہر شخص پر اللہ کی بے انتہا نعمتیں ہیں۔ آج صحت بھی ہے، آج ہر چیز صحیح سالم بھی ہے، زندگی بھی اچھے سے گزر رہی ہے، دلوں میں اطمینان ہے کہ اللہ سے محبت ہے، تو اس محبت کو برقرار رکھنے کی کوشش کیجئے اور سچے معنی میں ایمان والے بننے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اللہ کا نے جو وعدہ کیا ہے جنت کا، یہ جنت کا وعدہ دینداروں کے ساتھ اللہ نے کیا ہے، دکھاوے داروں کے ساتھ اللہ نے نہیں کیا۔ ہم دینداروں میں آتے ہیں اور ہمارے لیے پیمانہ جماعت صحابہ جو دیندار جماعت تھی، ان کے نزدیک دکھاوا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ 100% دین پر عمل کرنے والے تھے۔ ہم بھی دیندار بنیں گے اور دکھاوے داری کو چھوڑ کر حقیقت میں دیندار بنیں گے تو پھر ہم بھی جنت کے مستحق ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ دینداروں کے ساتھ ہے، دکھاوے داروں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی، اللہ ہمیں اس کی شکر کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔